ایک خوشحال ریاست میں ایک دانشمند بادشاہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا تھا، مگر وہ اپنی زندگی میں کچھ کمی محسوس کرتا تھا۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود وہ ایسی حکمت کی تلاش میں تھا جو اس کے مشیروں اور کتابوں سے باہر ہو۔ ایک دن اس نے ایک حکیم کے بارے میں سنا جو بہت بڑا عالم تھا، اور بادشاہ نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ حکیم اسے حقیقی حکمت کا راز سکھائے گا۔ ایک طویل سفر کے بعد بادشاہ نے پہاڑوں میں حکیم کو پایا اور اس سے حکمت کی درخواست کی۔ حکیم نے بادشاہ کو بتایا کہ حکمت براہ راست دی نہیں جا سکتی، بلکہ اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بادشاہ کو 1 سال کے لیے عام آدمی کے بھیس میں اپنی رعایا کے درمیان رہنے کا کام سونپا۔ بادشاہ حیران ہوا، لیکن اس نے حکیم کے چیلنج کو قبول کی۔ بادشاہ اپنے تخت سے واپس آیا، شاہی لباس اتار دیا اور ایک عام مسافر کے طور پر زندگی گزارنے لگا۔ 1 سال تک اس نے کسانوں کے ساتھ کام کیا، بیکاریوں کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنی رعایا کی کہانیاں سنے۔ اس نے ان کی مشکلات، خوابوں اور خوفوں کے بارے میں سیکھا اور دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس تجربے نے بادشاہ کو وہ سکھایا جو کوئی کتاب یا مشیر نہیں سکھا سکتا تھا۔ سال بعد بادشاہ حکیم کے پاس واپس آیا اور اپنے سیکھے ہوئے سبق کو شیئر کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی حکمت ہمدردی، سمجھ اور دوسروں کی زندگیوں کا تجربہ کرنے سے آتی ہے۔ حکیم نے اس بات کی تصدیق کی کہ بادشاہ نے اپنی مسافرت سے وہ حکمت حاصل کر لی ہے جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اب سمجھا کہ ایک دانشمند حکمران ہونے کے لیے پہلے ایک دانشمند اور ہمدرد انسان ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پر واپس آیا اور اپنی رعایا کی زندگی سے حاصل کردہ حکمت کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ اس کی حکومت کے دوران ریاست میں بے مثال خوشحالی اور خوشی آئی۔ اسے تاریخ میں سب سے زیادہ دانشمند اور محبوب حکمران کے طور پر یاد کیا گیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ حقیقی حکمت دوسروں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنے میں پائی جاتی ہے۔